ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ام مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے سلسلے میں منعقدہ آج کی یہ تقریب، اس کے اندر چونکہ راستے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ 8 بجے جماعت کرانی ہے، تو انشاءاللہ 8 بجے تک جماعت ہوگی۔ جو 10-15 منٹ ہے اس کے اندر ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام کے راستے میں شہید کیا گیا، اس شہید کرنے میں جتنے بھی یزیدی شامل تھے وہ سارے کے سارے لعنتی ہیں، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ آج کا اسلام جن کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ وہ باغی تھے، تو باغیوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے ایسے لوگوں سے، لیکن میں چونکہ مسئلے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو مسئلہ سمجھانا مقصد ہے کہ وہ سارے کے سارے لعنتی ہیں، ان کے جو لعنتی ہونے پہ شک کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ احزاب کی 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وہ کون؟ چونکہ اہل بیت اطہار کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو دو باتیں ہیں اس جگہ قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ گھرانہ دیکھیں تو آپ کو شہید کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے تو اللہ کے رسول کو بے شمار ایذا ہوئی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو میرے رسول کو ایذا دے حقیقت میں وہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ؟ اگر کسی کی عظمت بیان کرنی ہو یا پتہ چلانا ہو تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایذا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے صحابہ اکرام گئے، وہاں کے کچھ انصار صحابہ اکرام تھے، تاریخی بات ہے، بہت سے لوگ جنہوں نے سکول میں اسلامیات وغیرہ پڑھی ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ مواخات حضور علیہ السلام نے قائم کی۔ مواخات سے مراد یہ ہے کہ بھائی چارہ قائم کیا۔ وہاں اس بھائی چارے میں حضور علیہ السلام نے طریقہ یہ ایجاد کیا کہ آپ نے ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی کو پکڑ کر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ مہاجر صحابی ہے، ایک انصاری کو لیا، کہا تو اس کا بھائی ہے۔ ہر ایک انصار میں سے پکڑتے، ایک مہاجرین میں سے پکڑتے، ان کو آپ آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے، اس کو مواخات کہا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بہت بڑا بھائی چارہ تھا۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام ایک ایک مہاجر کو پکڑ کر انصار کا بھائی بنا رہے تھے، آخر میں اکیلے رہ گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے تھے تو وہ بھی ہجرت کر کے آنے والے، وہ بھی مہاجر تھے نا۔ تو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام مواخات قائم کر رہے تھے، آپ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میری جانب توجہ ہی نہیں کر رہے۔
آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصار کا بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا، صرف یہ سوچا کہ میں اکیلا رہ گیا، مجھے ابھی تک کوئی مہاجر بھائی انصار کوئی بھائی نہیں ملا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب میں ایذا کی بات کرتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، توجہ کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رونا گوارا نہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کو گوارا نہ ہوا۔ آپ نے پوچھا، یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ھذا لما یبکیکا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آخیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیت فردن، آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، آپ نے مواخات قائم کی، میں اکیلا رہ گیا، میرا آپ نے کوئی بھائی نہیں بنایا، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت دیکھیے، اور آپ کو کس طرح ایذا ہوئی، آپ نے اس کو کس طریقے سے ختم کیا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو گوارا نہ کر سکا، فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہر کسی کو میں نے ایک انصار کا بھائی بنایا، آپ تیرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میں بھی مہاجر، تو بھی مہاجر، ہجرت کر کے میں بھی آنے والا ہوں، ہجرت کر کے تو بھی آنے والا ہے، ان کو تو میں نے دنیاوی طور پہ بھائی بنایا، یہ دنیا کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مال و متاع کے مالک ہوں گے، لیکن فرمایا سن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری آنکھوں کے یہ آنسو جاری ہونے والے میں برداشت نہیں کر سکتا، آج سے تیرے لیے یہ تمغہ دے کے جا رہا ہوں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کما قال علیہ السلام، علی رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو جس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیکھ سکے، اور آپ جواب میں یہ فرمائے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کا مواخات ہے، لیکن آپ اس پہ آنسو بہا رہے ہیں، تو سنیے آپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو کسی اور بھائی کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو کسی بھائی کی ضرورت نہیں۔ بہت سی باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں اس حدیث پہ، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں اتنی باتیں نہیں کرتا، ورنہ عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، جبکہ آپ دنیا میں مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی، تو اس لیے بے شمار باتیں ہو سکتی۔ میں نے ایک حوالہ دی، مثال دی آپ کو، اب دوسری جانب آئیے، اہل بیت اطہار کے افراد میں سے دوسرے فرد ہیں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے ان کے گھر میں، آپ ان کے پاس بیٹھے، بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ سرگوشی سمجھتے ہیں کہ آہستہ سے کسی کے کان میں کوئی بات بتانا، آپ نے سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑی۔ اب پھر وہ ایذا والی بات میں کر رہا ہوں، آپ نے خود سرگوشی کی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ رونے لگ پڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رونا ان کا برداشت نہ ہو سکا۔ بات بھی خود کی تھی، جب بات بتا چکے تو حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ رونے لگ پڑی، تو آپ نے فوراً پھر ان کے کان پہ سرگوشی کی، اور سرگوشی کی تو دوبارہ وہ ہنسنے لگ پڑے، یعنی رونا گوارا نہ ہو سکا، فوراً انہیں ہنسانے کے لیے انہیں خوشخبری بھی سنائی۔ پھر اتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت۔ وہ علیحدہ بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے پوچھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آپ کے کان میں کون سی بات کہی کہ آپ رونے لگ پڑیں، پھر کون سی بات کہی کہ آپ ہنسنے لگ پڑیں، مجھے ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، امی جان یہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی۔
آپ کی زندگی کے اندر انہوں نے نہیں بتائی، لیکن یہاں پہ بھی جس جانب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، وہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں، حضور علیہ السلام کو گوارا نہ ہو سکے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں، حضور علیہ السلام کو گوارا نہ ہو سکے۔ اب آئیے ایک مثال سناتا ہوں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی۔ مشکات شریف حضور علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، مسجد نبی مسلمانوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی، اللہ کے محبوب خطبہ دے رہے تھے، اور آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ خطبے کے احکام نماز والے ہوتے ہیں، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے احکام نماز والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑا ہو تو ہر قسم کی بات، ہر قسم کے نوافل سنتیں ختم کر دینی چاہیے، یہاں تک کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو خاموش ہو جا، اگر اس نے کہا تو اس نے بھی اپنا اجر ضائع کر دیا۔ یہ احکام ہے خطبے کے، مسئلہ سمجھانا مقصد ہے کہ اس کے احکام وہی ہیں جو نماز والے ہیں۔ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، محب تھے، انعماق تھے، اچانک صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑ دیا، آپ صحابہ کے درمیان سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کے باہر چلے گئے۔ صحابہ حیران ہیں کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے کبھی اس طرح کیا نہیں، تو آج اللہ کے رسول نے خطبے کو یوں کیوں چھوڑ دیا؟ ایسی کون سی بات یا معاملہ آپ کو پیش آ گیا کہ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا؟ تو صحابہ کی اس حیرانگی کو تھوڑی دیر بعد دور ہوئی کہ اللہ کے رسول واپس آتے ہیں، آپ نے اپنے دونوں نواسوں امام حسن و حسین کو اپنے پاس اٹھائے ہوئے واپس آ کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ اب صحابہ پھر حیران ہے۔ خطبے کے دوران حضور علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ شروع کیا تو آپ نے خطبے میں فرمایا کہ میرے یاروں تم حیران ہوگے کہ میں نے خطبہ کیوں چھوڑ دیا، میں نے منبر کیوں چھوڑ دیا، میں کیوں چلا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھا، یہ دور سے آ رہے تھے، مسجد نبوی میں آنا چاہتے تھے، لوگوں کا ہجوم ہونے کی وجہ سے یہ گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے خطبہ چھوڑ دیا۔ ان تین حدیثوں سے سمجھانا یہ مقصد ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے افراد وہ افراد ہیں کہ جن کے آنسو اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا گرنا اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ بالکل قرآن مجید کے حوالے سے میں بات کروں، میں قرآن اور حدیث سے بالکل باہر نہیں نکلا، کوئی تاریخی بات آپ کو نہیں کہی، ایک بھی تاریخ کا حوالہ نہیں دیا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ جب اللہ کے نبی کو ان کا گرنا ایذا دیتا ہے تو جو انہیں گرانے والا ہوگا وہ لعنتی ہوا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو انہیں گرانے والا ہوگا وہ لعنتی ہوا یا نہیں؟ اب میں ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات ہے میری، ہم صرف ایک محفل منعقد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بھائی اگر یزید لعنتی ہے، اس نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو تکلیفیں دیں، اس نے انہیں رلایا بھی، اس نے انہیں شہید بھی کیا، اس نے ان کا دھڑ میدان کربلا میں بھی رکھا، سر نیزے کی نوک پہ بھی رہا، بازاروں میں پھراتا بھی رہا، وہ اور اس کے رفقا لعنتی ہو گئے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے، ان کے لعنتی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے سوچنا یہ بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم بھی ان لعنتیوں میں شامل تو نہیں ہیں کہیں؟ نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں؟ شریعت کے مخالف میں حسن کلام بات کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بیعت کی یزید کی؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ شریعت کا مخالف تھا نا، زانی تھا، باغی تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا۔ شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو عمل کرنے والا ہو اس کی بیعت نہ کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کرنے والا ہے اگر میں اس کی بیعت کروں گا تو میں اپنے نانے کو ایذا دے رہا ہوں گا، اور جو میرے نانے کو ایذا دے وہ لعنتی ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لعنتی ہو جاتا ہے۔
ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے، انہوں نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ بے نمازی تھا، ہم نماز پڑھے ہی نہیں تو ہم کون سے پھر رحمتی ہوں گے؟ یہ چیز میں سمجھانا چاہتا تھا۔ صرف ایک دن محفل سجا کے ہم اپنے آپ کو حسینی نہیں کہلوا سکتے۔ قیامت والے دن میدان محشر میں جائیں ہم اس امید کے ساتھ کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہیں، ہمیں ان کی شفاعت چاہیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں سر سجدے میں رکھ کے سر کٹوایا تھا، تم کبھی مسجد میں آئے نہیں تو تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق؟ پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ اخلاق کے لحاظ سے دیکھیے، آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تحمل رواداری نہیں ہے۔ میں ایک تاریخ کا حوالہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے تو وہ تاریخ کے حوالے سے ہی ملے گا، وہ تو حدیث میں ملے گا نہیں۔ تو تاریخ کا حوالہ ہے، یہ صرف ایک فرد بچے تھے اہل بیت اطہار میں اس وقت مردوں میں سے، امام زین العابدین واپس آئے مدینہ شریف میں، جن حالات میں بھی پہنچے وہ علیحدہ بات ہے، وہ کوئی مقرر حضرات ہی آپ کو بتلا سکتے ہیں کہ کس انداز سے آئے، کیسے پہنچے، میں نہیں بتا سکتا ان چیزوں کو، وہی بتا سکتے ہیں جو تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں واپس پہنچے، اتنا سب کو پتا ہے کہ واپس پہنچے، واپس آ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری تاریخ اٹھا لیں، آپ نے واپس آ کر کبھی ہاں ہاں یا ہائے ہائے کیا ہو، ساری تاریخ ان کی اٹھا کر دیکھ لیں، بھائی ان کے سامنے سارا کچھ ہوا تھا۔ اگر ہاں ہاں کرنے سے یہ غم دور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کرتے، لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر کوئی مصیبت پہ ہاں ہاں کرے یا نوحہ کرے، زبان سے تلفظ کرے، تو اس سے میرے نانے کو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا ہوگی، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب نے زبان کو پکڑ کر فرمایا۔ آپ اپنے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی یا بیٹے کے وصال پہ، جو چھوٹا تھا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اس کے وصال پہ آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے آنسوؤں پہ گرفت نہیں کرتا۔ آپ نے زبان کو پکڑ کر کہا کہ جو کچھ اس زبان سے کیا جاتا ہے مصیبت کے وقت اللہ اس سے گرفت کرتا ہے۔ تو بھائی انہوں نے ساری زندگی، اس کے بعد جتنی زندگی گزاری، کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ مورخین کا یہ بتا دیں کہ مورخین ان کی تاریخ کے حوالے سے ان سے روایت شدہ کوئی تاریخ کا حوالہ لکھیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میدان کربلا میں ہمارے ساتھ یوں ہوا، میدان کربلا میں ہمارے ساتھ یوں ہوا، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے کسی سے آج تک گلہ شکوہ نہیں کیا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ پھر وہ ایک درس بھی ہمیں دے گئے تحمل اور رواداری کا، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پنڈی والا واقعہ بھی پیش آیا، ہر جگہ پہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ٹھیکدار بس ہم ہی ہو گئے، ہر فرقہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیکدار بن جائے۔ تحمل اور رواداری کا اگر کوئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو ان کا درس بھی سیکھنا پڑے گا۔ ایک تاریخی حوالہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، یزید کے دور میں جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں واپس پہنچ کر مدینہ شریف کے باہر ایک بستی میں آپ نے اپنا ایک جھونپڑا بنا لیا، ساری زندگی اب وہیں پہ انہوں نے گزاری، روتے رہتے تھے یا عبادت کرتے رہتے تھے، وہ کسی سے ملتے نہیں تھے۔ اس کے بعد کوئی ان کے پاس جاتا، جس مقصد کے لیے جاتا اس کی جو مدد کر سکتے تھے کرتے، اس کے بعد اپنی عبادت میں رہتے، شہر کا انہوں نے کبھی رخ نہیں کیا، ضرورت کے وقت ہی آیا کرتے تھے۔ تو وہاں ان لوگوں میں سے جو میدان کربلا میں آپ کی اہل بیت اطہار کو ایذا دینے والا تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے آپ کے گھر کے بے شمار افراد کو تکلیف دی تھی، بلکہ شہید کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ یزید کا قریبی تھا، کسی بات کی وجہ سے اس کا یزید کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یزید اس کے قتل کے درپے ہو گیا۔ مورخین یہ نقل کرتے ہیں کہ جب یزید اس کے قتل کے درپے ہوا، اسے پتا چلا اب اس نے پناہ لینی تھی، تو ساری روئے عرب میں اسے کوئی پناہ دینے والا نہیں مل رہا تھا کہ مجھے پناہ کون دے۔ آخر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ شریف کے باہر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے امام زین العابدین کی بھی تو جھونپڑی ہے۔ وہ وہاں پہ چلا گیا، 3 دن تک آپ کے پاس رہا،
آپ نے بڑی اس کی خاطرداری کی، جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا اسے دیا۔ اب 3 دن بعد جب اس کا خطرہ ٹل گیا، وہ ایک مقام پہ جانا چاہتا تھا، نکلا وہاں سے، جب نکلنے لگا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تحفے دے کر رخصت کیا۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا، اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ جب اتنا کچھ ہو چکا تو اس نے پلٹ کر کہا، امام زین العابدین آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں کہ تو نے میرے کس آدمی کو تکلیف دی تھی۔ اس نے کہا اس کے باوجود آپ مجھے تحفے بھی دیتے رہے، آپ نے 3 دن تک میری اس طرح مہمان نوازی بھی کی، تو آپ نے وہاں پہ یہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہمارا تمہارے ساتھ جو جھگڑا تھا، وہ کوئی دنیا کا نہیں تھا، وہ تو دین کی بات تھی۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آئے تو اس کے لیے بھی اپنی آنکھیں بچھا دو۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، اگر ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہو جیسے تمہارا ہے تو پھر یزیدی اور حسینی میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے ہم نے حسینی بن کے جینا ہے، یزیدی بن کے نہیں جینا۔ ہم نے مساجد کو آباد کرنا ہے، ہم نے ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ اذان دو۔